نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 15 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتین وہ ارتکاب کریں الفاحشہ بدکاری کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو تم سب گواہی طلب کرو علیہن ان پر اربعہ چار کی منکم اپنے میں سے فإن پھر اگر شاہدو وہ سب گواہی دیں فامسکوہن تو تم سب بند رکھو انہیں فی البیوت گھروں میں حتیٰ کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں الموت موت او یا یجعل اللہ نکال دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ اس آیت مبارکہ میں زنا کار عورتوں کی سزا بتائی گئی ہے کہ زنا شہادت سے ثابت ہو جائے تو انہیں تا عمر گھر میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا اللہ ان کے بارے میں کوئی دوسرا حکم نازل فرما دے۔ اسلام میں زنا کار عورتوں کے لیے یہ پہلی سزا ہے جو بعد میں حد زنا نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی۔ سورہ نور میں جو 100 کوڑوں کی سزا نازل ہوئی ہے یہاں سبیلا سے اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور آیت نازل فرما دی اور اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی 4 گواہ تو ضروری ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن جو یہاں پر گھر میں بند رکھنا یعنی گھر سے باہر نہ نکلنے دینے کا حکم ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں سورہ نور میں ہی جانیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں تک بلکہ پورے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں تک سمجھیں، سنیں، پڑھیں، عمل کریں، غور و فکر کریں۔ یہاں پر فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اثبات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے اسی طرح اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی بھی بڑی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ ہوں، آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہو۔ اگر کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا ویسے گواہی دیتی تو اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عورتیں آئیں، مرد آئے، انہوں نے خود قبول کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، تب ان کے لیے سزا مقرر ہوئی، ورنہ میرے علم میں 4 گواہ والی سزا مقرر ہوئی کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ پھر جو کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے گا اس کی بھی سزا ہے، سورہ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے یعنی سزا کے طور پر 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جو تہمت لگاتے ہیں۔ وہ جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، جتنا مرضی اعتبار دلوانے کی کوشش کریں تو ان کی گواہی کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، کبھی یہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ آپ پر اثر انداز ہوتی تھی، آپ اس سے تکلیف محسوس کرتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن آپ پر وحی نازل فرمائی اور جب کیفیت وحی ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے احکام دین سیکھ لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے۔ اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور پتھروں کے ساتھ رجم کرنا ہے،
اور کموارہ بدکاری کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، پھر 1 سال کے لیے جلا وطنی ہے۔ یہ مسند احمد میں اور مسلم میں موجود ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے، زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ایسا کام کرے تو اس کو صرف 100 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ یہ سزا صرف اور صرف حکومت مقرر کرے گی، یعنی جج جو فیصلے کرتا ہے صرف وہی مقرر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ سزا مقرر کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ سزا دینے کا حق ہے۔ زنا کاری بہت بڑا گناہ ہے، اس سے گندگی پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ جو کوئی اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لے، سزا پا لے، تو اس کی سزا پھر امید ہے کہ آخرت میں نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ہی اپنی سزا پا لی اور توبہ کر لی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے، تو خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قبول کر لیا کرتے تھے، اور پھر جو سزا ان کو دی جاتی، ان کے لیے مقرر کی جاتی، تو اسے بھی خوشی سے منظور کر لیتے، کیونکہ انہیں آخرت کا خیال تھا، آخرت کے عذاب سے بچنے کا خیال تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، نسل بر نسل کو، تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔